السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال جادو کے بارے میں ہے کہ کیا جادو کا علم جو ہے یہ ہے یا نہیں۔ جادو کے علم سے تو انکار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی انکار کرتا ہے۔ تمام مسلمان جو ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جادو کا علم ہے، زمین پر موجود تھا اور ہے، قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہے۔ جیسے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور لوگوں نے جادو سیکھ لیا، پھر ایک دوسرے پر کرنا شروع کر دیا، تو اس جادو کی نحوست سے بابل شہر جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا وہ لاوے سے غرق ہو گیا تھا۔ اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ کا قہر نازل ہو گیا۔ اور دوسرا ثبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے سارے ملک کے جادوگر منگائے تھے، قرآن پاک میں اس کا بھی ثبوت ہے۔ تو وہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے کرو آپ کیا جادو کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینک دیں اور اپنے جادو کے زور سے وہ سب کو سانپ بنا دیا اور زمین بھر گئی سانپوں سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہا نے وہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے جس سے ساری زمین بھری ہوئی تھی تو ان کو نگل لیا۔ تو پھر وہ جو تھے جادوگر وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اور فرعون نے کہا کہ یہ تمہارا بڑا ہے، اس لیے میری اجازت کے بغیر ہی تم اس کے ساتھ مل گئے ہو، اس کا دین قبول کر لیا، تو کھاتے تو میرا تھے اور اب اس کے ساتھ مل گئے ہو۔ اس نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کو پھانسی دے دی، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، وہ مسلمان رہے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی رہے کہ اللہ پر ہمارا یقین ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اس طرح اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں سے بھی لے آؤ جادوگر، میرا نبی جو ہے وہ غالب رہے گا۔ تو اب جو جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے، 72 فرما کر کہ فرقتان کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے سارے دوزخی ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے قائل ہیں کہ جادو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہو گیا تھا، کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ 3993 نمبر حدیث ہے ابن ماجہ میں جلد 2 میں۔ وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ دوزخی فرقے جو ہیں یہ اب ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بخاری صاحب نے 6 احادیث مبارک لکھی ہیں جو بالکل من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ اس نے پوری ایک کہانی لکھ ماری، اس میں پورا ڈرامہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لبید بن عاصم اور اس کی بہنوں نے جادو کر دیا تھا۔ یہ یہودی تھے، جب خیبر فتح ہوا تو انہوں نے اس ضد میں آپ پر جادو کر دیا اور آپ بیمار پڑ گئے، اور 1 سال بیمار رہے، آپ کے سر مبارک کے زلفیں مبارک جو تھیں وہ اتر گئیں، آپ کمزور ہو گئے، لیٹے رہتے تھے، بیویوں کے قابل نہیں رہے، مردانہ قوت ختم ہو گئی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، تو میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے اور جبرائیل علیہ السلام سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر جادو ہو گیا ہے۔ تو میکائیل علیہ السلام نے پوچھا کس نے کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ لبید بن عاصم نے اس پر جادو کیا ہے، یہودی نے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا کیا علاج ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں کنویں میں ایک پتلا ہے جس میں سوئیں لگائی گئی ہیں، وہ جادو کر کے اس کو نکالا جائے اور وہ سوئیں نکالی جائیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت 2 صورتیں جو آخری ہیں، صورت ناس اور فلک،
وہ نازل ہوئیں تو آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک سوئی نکالتے گئے۔ یہ پورا ڈرامہ جو ہے، پوری من گھڑت کہانی جو ہے بخاری صاحب نے اپنی بخاری شریف میں لکھی ہے، جس کو پڑھ کر آج ہمارے سارے مولوی جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں، اور اس پر ان کا یقین ہے کہ واقعی سرکار پر جادو ہو گیا تھا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو فرما رہے ہیں کہ میرا نبی غالب رہے گا، اور سرکار نبیوں کے نبی ہیں، آپ پر جادوگر کیسے غالب آ گئے؟ وہ سارے ملک کے جادوگر مغلوب رہے، اور یہاں ایک ہی لبید بن عاصم جو ہے وہ غالب آ گیا، اور اس کی بہنیں غالب آ گئیں سرکار پر۔ یہ بالکل بھائی من گھڑت کہانی ہے، ایسا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے یہ خلاف ہے۔ یہ بخاری صاحب کی جو حدیثیں ہیں، قرآن پاک سورۃ فرقان 8 اور 9 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہارے نبی پر تو جادو ہو گیا ہے، تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، دیکھ تیرے متعلق کیسی جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں، جھوٹی کہاوتیں بناتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹی کہانی ہے، لیکن ہمارے یہ جو مولوی ہیں 72 گمراہ فرقوں کے اور دوست کی مولوی جو ہیں، یہ بخاری کو مانتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا بھائی۔ اور آگے کیونکہ یہ اس بہانے سے اپنے تعویذ بیچتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جادو کی کتابیں لکھی ہیں، تعویذ گنڈے کی کتابیں لکھی ہیں، جیسے احمد رضا صاحب نے شمع شبستان رضا لکھی ہے، اس میں سارے تعویذ ہی تعویذ ہیں کہ اس کے چیز کا یہ توڑ ہے، اس کا یہ توڑ ہے، ایسا کرنا ہو تو یہ کریں، عورت کو زیر کرنا ہے تو یہ تعویذ کریں۔ تو یہ سارے جادو کے طریقے جو ہیں بھائی، یہ گمراہ مولوی اس کو مانتے ہیں، اور یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی کہتے ہیں نا کہ جادو برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہو گیا تھا، ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ جبکہ یہ بالکل بھائی جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو نہ ہوا تھا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہی سرکار کی امت پر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ گندا علم ہے، گندے لوگوں پر شیطانی علم ہے، شیطانی لوگوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو مسلمان ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے اس کو بھی بہت فضیلت ہے باقی امتوں پر۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ فضیلت بھی ہے کہ باقی امتوں جتنی امتیں تھیں اور نبی تھے، ان کی عبادت کی جگہ مقرر تھی، اور میری امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی ان کو فضیلت ہے کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان کی جگہ مقرر تھی معراج کے لیے اور علم کے لیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے تھے تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور میں میری امت کے ولی جس جگہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی کو کوہتور کر دیں گے، وہیں ہی ان کی جگہ پر ہی، ان کے گھر میں ہی اللہ ان کو الہام کریں گے، علم عطا کریں گے، ان کو علم کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ تو سرکار نے فرمایا میری امت کے ولی جو ہیں وہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ مثل ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں، علی علیہ السلام سے فرمایا آپ مثل ہارون علیہ السلام ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ سب نبی تھے، لیکن لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ تو جب حضور کی امت کے ولی بنی اسرائیل کی جو نبی تھے ان کے مثل ہیں، تو ان پر بنی اسرائیل کے نبیوں پر تو جادو نہیں ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں سے بھی لے آؤ جادوگر، میرے نبی غالب رہیں گے۔ تو ان کی مثل ہیں حضور کی امت کے ولی، اور جو لوگ ان سے تعلق کرتے ہیں اور ان پر بھی میرا بھائی جادو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ باقی یہ جو لکھتے ہیں کہ جی کس قدر اثر ہوتا ہے، یہ جو لوگ نام کے مسلمان ہیں
نماز روزہ نہیں کرتے، پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تو گندے مندے رہتے ہیں، کبھی وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تو ان پر یہ اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گندا علم ہے، شیطانی علم ہے، تو شیطان کے قدموں پر جو لوگ چلتے ہیں ان پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو صحیح مومن مسلمان ہیں، جو بزرگوں سے تعلق کرتے ہیں اور پورے ارکان اسلام کے پابند رہتے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور کوئی کرے بھی صحیح جادو، تو یہ جب نماز روزہ کرتے ہیں، صبح دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا تصور کرتے ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، تو وہ زائل ہوتا رہتا ہے، بالکل ان کو محسوس نہیں ہوتا، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ رزق تنگ ہو جاتا ہے؟ یہ بھی سب ان دوست کی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جو بخاری کو مانتے ہیں، بخاری شریف کو مانتے ہیں اور قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں۔ میرا بھائی، رزق اللہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی افسر نہیں، کوئی غالب نہیں جو اللہ کو حکم دے کہ فلاں شخص کا رزق جو ہے وہ بند کر دو یا کم کر دو۔ یہ رزق کی کمی بیشی اللہ کی حکمت ہے، اس سے ہوتی رہتی ہے، کسی کو اللہ زیادہ رزق دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں کو میں امیر رکھتا ہوں کہ اگر غریب کر دوں تو وہ اسلام چھوڑ دیں گے، اور کئیوں کو اس لیے غریب رکھتا ہوں کہ اگر ان کو مال و دولت زیادہ مل جائے تو پھر بے ایمان ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ہر کام میں حکمت ہے۔ باقی رزق کو کم کر دینا یا زیادہ کر دینا، کسی کا کاروبار بند کر دینا یا کم کر دینا، یہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیارات ہیں، اللہ کا رزق کا وعدہ ہے، تو اللہ کے وعدے کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، اور نہ ہی جادوگر اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکتے ہیں، یا پھر تو اللہ پر بھی جادو ہو گیا۔ اگر رزق بند کر دے کوئی جادوگر تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دے گا نا کہ اس کو نہیں دینا، اس کا مطلب جادوگر جو ہے وہ اللہ پر بھی غالب ہے، پھر تو نعوذ باللہ، اللہ معافی دے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو رزق کم دیتے ہیں، کیونکہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، میں ضرور آزماؤں گا، رزق دے کر آزماؤں گا اور رزق کم کر کے آزماؤں گا، بیمار کر کے آزماؤں گا، صحت دے کر آزماؤں گا، اور پھر اگر تم ثابت قدم رہے تو پھر خلافتوں سے نوازوں گا۔ جس طرح اولیاء کرام اپنے مریدین میں کسی کو اجازت خلافت دے دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں حکم فرماتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی جو ہیں مریدین میں سے، سلسلے میں سے اس کو خلافت سے نواز دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ سورۃ نور پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتے ہیں۔ تو باقی رہ گیا یہ جادو کا اثر کہ کس قدر انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ جو لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے ان پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے، جتنا بڑا جادو ہوگا اتنا بڑا اس پر اثر ہوگا۔ لیکن اگر وہ آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، قائل ہے، 5 ارکان اسلام پر سختی سے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام احکام کو مانتا ہے، یعنی قرآن و سنت پر عمل پیرا رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، تو اس پر یہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ مولویوں کی من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو نبی پاک پہ بھی کر دیا، بخاری صاحب نے 6 حدیثیں لکھ دی، اور اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ میرا نبی غالب رہے گا، یہاں سے بھی لے آؤ جادوگر۔ اور سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں، یہ ظالم ہیں اور گمراہ ہیں، جو کہتے ہیں نبی پاک پر جادو ہو گیا تھا، تو میرے نبی پر جادو نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مبہم رہ گیا ہو، کوئی پہلو تشنا رہ گیا ہو تو دوبارہ ارشاد فرما دینا، میں پھر انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کے حالات و واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔